السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے خوشخبری۔ شہر حیدرآباد کی مشہور و معروف دینی اقامتی ہمہ وقتی درسگاہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحاح ستہ کو ملا کر جملہ 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے، جو الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ بیات شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، بانی و فاؤنڈر جامعہ انواریہ و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی حیدرآباد۔ سب سے پہلے عربی عبارت پڑھی جائے گی، ترجمہ کیا جائے گا اور تشریح بیان کرتے ہوئے مسائل پر بھی روشنی ڈالی جائے گی، تاکہ احادیث شریفہ کا منشا اور مقصد سمجھ میں آئے اور ہم احکام شریعت پر عمل پیرا ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی نشست حدیث نمبر 3231 سے شروع ہوتی ہے۔ سورہ توبہ کی تفسیر کا بیان چل رہا ہے، اسی کا یہ تسلسل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا عبد بن حمید قال حدثنی یعقوب بن ابراہیم بن سعد عن ابیہ عن محمد بن اسحاق عن الزہری عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ عن ابن عباس قال سمعت عمر بن الخطاب يقول لما توفي عبد الله بن ابی دعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للصلاة علیہ فقام الیہ فلما وقف علیہ يريد الصلاة تحولت حتى قمت في صدره فقلت یا رسول اللہ اعلى عدو اللہ عبد اللہ بن ابی القائل یوم کذا وکذا کذا وکذا يعد ایامه قال ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتبسم حتى اذا اکثرت علیہ قال اخر عنی یا عمر انی قد خیرت فاخترت قد قیل لی استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم لو اعلم انی لو زدت على 70 غفر له لزدت قال ثم صلى عليه ومشى معه فقام على قبره حتى فرغ منه قال فعجب لي وجرأتي على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ ورسولہ اعلم فواللہ ما کان الا یسیرا حتی نزلت ہاتان الآیتان ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ الی آخر الآیہ قال فما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعدہ علی منافق ولا قام علی قبرہ حتی قبضہ اللہ۔ ھذا حدیث حسن غریب صحیح۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین تھا، جب اس کی موت واقع ہو گئی تو اس کے مرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے بلایا گیا اور آپ تشریف لے گئے۔ جب آپ نماز جنازہ پڑھنے کے ارادے سے کھڑے ہوئے تو میں سب سے علیحدہ ہو کر آپ کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ کون؟ حضرت عمر فرما رہے ہیں۔ جب نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آپ کھڑے ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ صف میں سے علیحدہ ہو کر صف سے باہر نکل کر آپ کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اللہ کے دشمن عبداللہ ابن ابی کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں، جس نے فلاں دن اس طرح کہا تھا اور فلاں دن یوں کہا تھا، اس طرح میں نے دن شمار کرنے شروع کر دیے؟ یعنی یہ اللہ کا دشمن ہے، یہ وہی شخص ہے جو فلاں موقع پر ایسا کیا تھا اور جنگ احد کے موقع پر اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر میدان جنگ سے فرار ہو گیا تھا اور مسلمانوں کو اس نے اس طرح کی تکلیف پہنچائی تھی، دین کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، خود آپ کے بارے میں اس نے ایسا کہا تھا۔ وہ دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ شمار کرنے شروع کیا اور بتایا کہ یہ شخص دشمن ہے، اللہ کا دشمن ہے، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے، سب سن کر آپ مسکراتے رہے، یہاں تک کہ جب میں نے بار بار اپنی بات کو دہرایا، میں بہت زیادہ تکرار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر پیچھے ہٹو، مجھے اختیار دیا گیا اور کہا گیا ہے کہ آپ ان کی مغفرت طلب کریں یا طلب نہ کریں، آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اگر آپ ان کے حق میں 70 مرتبہ بھی استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں تو ہرگز اللہ ان کو بخشنے والا نہیں ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے استغفار کا، مغفرت طلب کرنے کا،
اور یہ بھی فرما دیا ہے کہ 70 مرتبہ بھی مغفرت طلب کریں گے تو ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ اگر 70 سے زائد مرتبہ طلب کرنے کی صورت میں ان کی بخشش ہو سکتی ہے تو میں 70 سے زائد مرتبہ بھی مغفرت طلب کروں گا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ 70 مرتبہ سے بھی زیادہ مغفرت مانگنے سے، بخشش مانگنے سے ان کی بخشش ہو جائے گی تو میں اس سے بھی زیادہ بار مغفرت طلب کرتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رئیس المنافقین کی نماز جنازہ پڑھائی، جنازے کے ساتھ چلے اور اس کی قبر پر کھڑے رہے حتیٰ کہ اس سے فارغ ہو گئے، تدفین سے فارغ ہو گئے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی جرأت پر تعجب ہوا کہ میں اتنی بڑی ہمت کیسے کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی نماز جنازہ پڑھانے سے آپ کو منع کرنے لگا اور اس کے خرابیاں بیان کرنے لگا سامنے کھڑے ہو کر کے یہ وہی شخص ہے جس نے اسلام کے بارے میں، اللہ کے بارے میں اور اسلام کے احکام کے بارے میں اس طرح کہا کرتا تھا۔ حیرت ہوئی بعد میں، اس وقت تو سامنے کھڑے ہو کر گفتگو کرے اور بولے کہ یہ منافق ہے اور اللہ کا دشمن ہے، آپ کیسا اس کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں، لیکن بعد میں سوچے تو آپ کو خود حیرت ہوئی، تعجب ہوا کہ میں ایسی ہمت کیسے کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہونے کی۔ اور اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں کہ میرا مقصد کیا تھا، اس طرح کھڑے ہو کر حضور سے گفتگو کرنا، تکرار کرنا یا پھر اس سلسلے میں منع کرنا نہیں تھا، بلکہ آپ کو یہی فکر لاحق تھی کہ یہ منافق ہے اور اسلام کا بدترین دشمن ہے، اللہ کا دشمن ہے، اس کی نماز جنازہ کیوں پڑھائی جا رہی ہے اور حضور کیوں پڑھا رہے ہیں۔ قسم بخدا تھوڑی ہی دیر میں 2 آیتیں نازل ہوئی، یعنی زیادہ وقت نہیں گزرا اس کی تدفین سے فارغ ہو کر آ کر فوراً ہی 2 آیتیں نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور آپ ان میں سے کسی کی بھی نماز جنازہ مت پڑھیے جو مر چکا ہے اور نہ ہی اس کی قبر پر ٹھہریے، یعنی جو منافق نفاق پر مر چکا ہے اس کی نماز جنازہ پڑھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے اور اس کی تدفین میں بھی شریک نہیں ہونا۔ الی آخر قال، راوی کہتے ہیں پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی اور نہ ہی اس کے قبر پر کھڑے ہوئے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض کی، آپ کا وصال ہوا۔ تو بہرحال جو منافق تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے جب تک ان کے ساتھ رعایت کرنے کا حکم تھا آپ نے رعایت کی، جب تک ان کی ستر پوشی کا حکم دیا گیا تھا آپ نے ان کی ستر پوشی کی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا راز فاش کرنے کا حکم دیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی نشاندہی بھی فرمائی تھی، اور ایک موقع پر مسجد نبوی سے ایک ایک کو نام لے کر جو منافقین تھے ان کو باہر کر دیا تھا آپ۔ اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ جو رازدار صحابی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منافقین کے نام بتا دیے تھے اور اطلاع دے دی تھی کہ فلاں فلاں شخص منافق ہے۔ تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمدردی کی خاطر اس کی نماز جنازہ پڑھائی تھی اور اس کی تدفین میں بھی آپ شریک رہے، لیکن پھر جب قرآن کی آیت نازل ہوئی اور اس میں صریح طور پر روک دیا گیا، نماز جنازہ پڑھنے سے منع کیا گیا اور اس کی تدفین میں شریک ہونے سے منافقوں کی روک دیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تا وصال پھر کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھائے۔ حدیث نمبر 3232، حدثنا بندار و یحیی بن سعید حدثنا عبید اللہ اخبرنا نافع عن ابن عمر قال جاء عبد الله بن عبد الله بن ابی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حين مات ابوه فقال اعطني قميصك اكفنه فيه وصلي عليه واستغفر له فاعطاه قميصه وقال اذا فرغتم فآذنوني فلما اراد ان يصلي جذبه عمر وقال اليس قد نهى الله ان تصلي على المنافقين فقال انا بين خيرتين استغفر لهم ولا تستغفر لهم فصلى عليه فانزل الله ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره فترك الصلاة عليهم۔ هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، عبداللہ بن ابی کے مرنے کے بعد ان کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یہ رئیس المنافقین پکا منافق تھا، لیکن اس کے بیٹے عبداللہ انتہائی سچے اور پکے عاشق رسول تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ انہوں نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی قمیص مبارک عطا کیجئے تاکہ میں اپنے باپ کو اس میں کفن دوں، آپ ان کی نماز جنازہ پڑھیے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
قمیص مبارک عطا فرمائی اور فرمایا تجہیز و تکفین سے فراغت پر مجھے اطلاع دینا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے آپ کو کھینچا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو منافقوں کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع نہیں فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے بخشش مانگنے اور نہ مانگنے کا اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے، میں چاہے تو مغفرت طلب کروں ان کے لیے، چاہے تو مغفرت طلب نہ کروں، اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، لہذا میں ان کے لیے مغفرت طلب کروں گا۔ یہ کہہ کر آپ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کہ اور آپ ان منافقین میں سے کسی کی نماز جنازہ نہ پڑھائیے اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوئیے، بے شک وہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہوئے اور فسق و فجور پر ہی مر گئے، توبہ کی ان کو توفیق بھی نہیں ہوئی۔ یہ قمیص مبارکہ اس سے پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص مبارک عبداللہ رضی اللہ عنہ کیوں طلب کیے؟ برکت حاصل کرنے کے لیے کہ قمیص کی برکت سے تو وہ عذاب سے محفوظ رہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کرنے کی حکمت کیا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو جنگ بدر کے موقع پر لباس کی ضرورت تھی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا قد دراز تھا اور اس وقت صرف رئیس المنافقین ہی کا قمیص، اس کا کرتا ہی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو آ سکتا تھا۔ اس نے اپنی قمیص دی تھی جنگ بدر کے موقع پر جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ قید ہو کر آئے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کا احسان چکانے کے لیے، احسان کا بدلہ چکانے کے لیے اس کو اپنی قمیص عطا فرمائے۔ اور ایک حکمت یہ تھی کہ اس حسن سلوک سے، اس اچھے سلوک کو دیکھ کر اس کے قبیلے کے لوگ جو اس سے اچھی طرح واقف ہیں، اس کی اظہار ثانی سے اور اس کی خباثتوں سے، وہ لوگ کم سے کم قمیص مبارک عطا کرنے کے حسن سلوک کو دیکھ کر مسلمان ہو جائیں گے۔ چنانچہ قمیص مبارک عطا کرنے کی برکت سے اس قبیلے کے 1000 لوگ مشرف و اسلام ہو گئے۔ اور حضور فرمائے بھی قمیص عطا کرتے وقت کہ میری یہ قمیص صرف ایمان والوں کو فائدہ پہنچائے گی، اس کے لیے ایمان شرط ہے۔ حدیث نمبر 3233۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ صالحین سے جو چیز منسوب ہوتی ہے وہ بھی برکت والی ہوتی ہے، چاہے لباس ہو یا کوئی اور چیز ہو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس مبارک بھی برکت والا ہے، فائدہ پہنچانے والا ہے، اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے لباس میں بھی یہ تاثیر ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص جب لے جا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو دی گئی تو ان کی بینائی لوٹ آئی۔ تو بہرحال یہ صالحین کے بقیہ چیزوں سے تبرک حاصل کرنا، برکت حاصل کرنا، یہ احادیث شریفہ سے بھی ثابت ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے، اس میں کوئی بدعت کی یا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ حدیث نمبر 3233۔ حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن عمران بن ابي انس عن عبد الرحمن بن ابي سعيد عن ابي سعيد الخدري انه قال تمارى رجلان في المسجد الذي اسس على التقوى من اول يوم فقال رجل هو مسجد قباء وقال الاخر هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مسجدي هذا حديث حسن صحيح وقد روي هذا عن ابي سعيد من غير هذا الوجه رواه انيس بن ابي يحيى عن ابي سعيد۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، دو آدمیوں نے آپس میں اس مسجد کے بارے میں جھگڑا کیا جس کی بنیاد شروع ہی سے تقوی و پرہیزگاری پر رکھی گئی۔ ایک نے کہا وہ مسجد قباء ہے جو ہجرت کے دوران، ہجرت کرتے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد تعمیر فرمائی تھی اور اس میں جمعہ بھی ادا فرمائی تھی۔ دوسرے شخص نے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، یعنی مسجد نبوی ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ میری یہ مسجد ہے، یعنی مسجد نبوی مراد ہے جس کی تأسیس پہلے ہی دن سے، اول یوم سے تقوی و پرہیزگاری پر رکھی گئی تھی۔ یہ حدیث حسن ہے اور اس سند کے علاوہ بھی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ انیس بن ابی یحییٰ نے بواسطہ والد حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ حدیث نمبر 3234۔ حدثنا ابو قریب حدثنا معاویہ بن ہشام حدثنا یونس بن الحارث عن ابراہیم بن ابی میمونۃ عن ابی صالح عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نزلت هذه الآیات فی اہل قباء فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین قالوا كانوا یستنجون بالماء فنزلت هذه الآیات فیہم هذا حدیث غریب من هذا الوجہ وفی الباب عن ابی ایوب وانس بن مالک ومحمد بن عبد اللہ بن سلام۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ آیت اہل قباء کے بارے میں نازل ہوئی، فیہ رجال یحبنا، اس میں چند ایسے لوگ ہیں جو خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں، خوب پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ بھی خوب صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی اللہ نے تعریف کیوں فرمائی؟ اس لیے کہ وہ لوگ پانی سے استنجا کیا کرتے تھے، جب ضرورت سے فارغ ہوتے تو پانی کا استعمال کرتے تھے صاف صفائی کے لیے، تو ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ حدیث اس سند سے غریب ہے۔ اس باب میں حضرت ابو ایوب، انس بن مالک اور محمد بن عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہم سے روایات منقول ہیں۔ دیگر روایتوں میں آیا ہے کہ وہ لوگ دو چیزوں کا استعمال کرتے تھے، ڈھیلا بھی استعمال کرتے تھے، اس کے بعد پھر پانی سے بھی طہارت لیتے تھے، جس سے صفائی ستھرائی اور پاکی زیادہ حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو خوب صاف ستھرا رہنے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ بھی خوب صاف ستھرا رہنے والے لوگوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ حدیث نمبر 3235۔ حدثنا محمود بن غیلان حدثنا وکیع حدثنا سفیان عن ابی اسحاق عن ابی الخلیل عن علی قال سمعت رجلا یستغفر لابویہ وہما مشرکان فقلت له اتستغفر لابویک وہما مشرکان فقال اولیس استغفر ابراہیم لابیہ وهو مشرک فذکرت ذلك للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين هذا حديث حسن وفي الباب عن سعيد بن المسيب عن أبيه۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے ایک آدمی کو اپنے مشرک ماں باپ کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہوئے دیکھا، سنا، دعائے مغفرت کرتے ہوئے سنا، تو میں نے اس سے کہا کیا تو اپنے مشرک ماں باپ کے لیے مغفرت طلب کرتا ہے؟ اس نے کہا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے مغفرت نہیں مانگی حالانکہ وہ بھی مشرک تھے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ کسی نبی کے شایان نشان نہیں ہے یہ، اور ان لوگوں کے جو ایمان لائے، یعنی نبی اور ایمان والوں کے لیے مناسب نہیں ہے، یہ ہرگز زیب نہیں دیتا کہ وہ مشرکوں کے لیے مغفرت طلب کریں۔ یہ حدیث حسن ہے، اور اس باب میں سعید بن مسیب سے روایت ہے، وہ اپنے والد سے روایت کیے۔ جب یہ بار بار یہ ایسی روایتیں آ رہی ہیں مفتی صاحب، جی، تو پھر حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو رئیس المنافقین کے لیے بخشش کی آپ نے جو دعا فرمائی، تو پھر اس دعا فرمانے میں حکمت کیا ہے، مصلحت کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت کے ذریعے صاف ارشاد فرما دیا کہ آپ منافقین کے لیے دعا اور مغفرت مت کیجیے۔ اس میں دو چیزیں گزر گئی نا بھائی۔ پہلے حضور کیا فرمائے، حضرت عمر عرض کیے، بار بار ذکر کیے کہ یہ منافق ہے، اسلام کا دشمن ہے، پھر کیسے آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اختیار دیا تھا مغفرت طلب کرنے کا اور مغفرت طلب نہیں کرنے کا۔ آپ ان کے لیے مغفرت طلب کیجئے یا مت طلب کیجئے۔ اگر 70 مرتبہ بھی مغفرت طلب کریں گے تو ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ تو نماز پڑھانے کے بعد صراحتاً روک دیا گیا کہ کسی منافق کی آپ نماز جنازہ مت پڑھائیے، اس کی تدفین میں بھی شریک مت ہوئیے۔ اس سے پہلے منع نہیں کیا گیا تھا نماز پڑھنے سے۔ مغفرت کے بارے میں حضور یہی فرمایا نا، 70 مرتبہ اگر مغفرت طلب کی اس کی مغفرت نہیں ہوتی، اگر 70 سے زائد مرتبہ اگر مغفرت طلب کرنے پر مغفرت ہو سکتی ہے تو میں اللہ کی بارگاہ میں ضرور 70 سے زائد مرتبہ اس کے لیے مغفرت طلب کروں گا۔ لیکن چونکہ ان لوگوں کے دلوں میں نفاق ہونے کی وجہ سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا اور کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے۔ تو بہرحال نماز پڑھنے کے بعد وہ آیتیں نازل ہوئی جس میں نماز سے روکا گیا۔ اب یہاں پر ایک شخص کو جو حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے مشرک ماں باپ کی مغفرت طلب کرتے ہوئے سنے تو اس سے کہے کہ بھائی مشرکوں کے لیے مغفرت طلب کرنا نہیں ہے، تو اس شخص نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی تو مغفرت طلب کیے تھے نا اپنے والد کے لیے، وہ مشرک تھے۔ تو اب وہاں پر اس بارے میں مفسرین کرام اور محدثین ائمہ اہل سنت و جماعت لکھتے ہیں کہ یہاں ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو ذکر آیا ہے کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں تھے، چچا تھے، اور عرب میں چچا کو بھی والد کا درجہ دیا جاتا ہے، اس لیے اب کا لفظ استعمال کرتے ہیں چچا کے لیے بھی، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تو مومن تھے، اسی لیے سورہ ابراہیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ ربنا اغفر لی، اے ہمارے پروردگار آپ میری مغفرت فرمائیے، ولی والدیہ، اور میرے والدین کی بھی مغفرت فرمائیے، اور مومنوں کی بھی مغفرت فرمائیے جس دن حساب قائم ہوگا۔
تو والدین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والدین موحد تھے، مومن تھے۔ وہ جو مشرک تھے وہ چچا تھے، آزر تھے وہ، کیونکہ قرآن پاک میں بھی اس کی دلیل ملتی ہے کہ چچا کے لیے بھی اب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک اسماعیل و اسحاق الہا واحدا۔ یعنی یعقوب علیہ السلام کے وصال کا جب وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے فرزندوں کو بلا کر پوچھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ثابت قدم رہو گے توحید پر یا پھر جاؤ گے؟ کس کی عبادت کرو گے؟ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے بعد آپ کے معبود برحق کی عبادت کریں گے، نعبد الہک و الہ آبائک، جو آپ کا بھی معبود ہے اور آپ کے آبا و اجداد کا بھی معبود ہے۔ اس میں پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی انہوں نے ذکر کیا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کیا ہونا چاہیے ان کو؟ والد نہیں ہے، چچا ہے۔ تو چچا کے لیے بھی اب کا لفظ استعمال کیا گیا۔ تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام چچا کے لیے بھی مغفرت طلب کرنے والے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا۔ اب جو مغفرت طلب کی ہے آپ نے، والدین کے لیے مغفرت طلب کی، ظاہر بات ہے وہ تو مومن ہی تھے، موحد تھے۔ البتہ چچا مشرک تھے، آزر جو تھا وہ مشرک تھا، اس لیے اس کی مغفرت طلب نہیں کی گئی۔ حدیث نمبر 3236، حدثنا عبد بن حمید حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزہری عن عبد الرحمن بن کعب بن مالک عن نبی قال لم تخلف عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوة غزاها حتى كانت غزوة تبوک الا بدرا ولم يعاتب النبی صلی اللہ علیہ وسلم احدا تخلف عن بدر انما خرج يريد العير فخرجت قریش مغیثین لعیرهم فالتقوا عن غیر موعد كما قال اللہ تعالی ولعمری ان اشرف مشاہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الناس لبدر وما احب انی کنت شہدتها مکان بیعتی لیلۃ العقبۃ حیث تواثقنا علی الاسلام ثم لم تخلف بعد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتى كانت غزوۃ تبوک وهي آخر غزوۃ غزاها وآذن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الناس بالرحیل فذکر الحدیث بطولہ قال فانطلقت الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاذا هو جالس في المسجد وحوله المسلمون وهو يستنير كاستنارة القمر وكان اذا سر بالامر استنار فجئت فجلست بين يديه فقال ابشر يا كعب بن مالك بخير يوم اتى عليك منذ ولدتك امك فقلت يا نبي الله امن عند الله او من عندك فقال بل من عند الله ثم تلا هؤلاء الايات لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين تبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم قال وفينا انزلت ايضا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قال قلت يا نبي الله ان من توبتي الا احدث الا صدقا وانا انخلع من مالي كله صدقة الى الله والى رسوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم امسك عليك بعض مالك فهو خير لك فقلت فاني امسك سهمي الذي بخيبر قال فما انعم الله علي نعمة بعد الاسلام اعظم في نفسي من صدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صدقته انا وصاحباي لا تكونوا کذبنا فہلکنا لا نکون کذبنا فہلکنا کما ہلکوا وانی لارجو اللہ یکون اللہ ابلا احدا فی الصدق مثل الذی ابلانی ما تعمدت لکذبۃ بعد وانی لارجو ان یحفظنی اللہ فیما بقی وقد روی عن الزہری هذا الحدیث بخلاف هذا الاسناد قد قیل عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن ابيه عن كعب وقد قيل غير هذا وروى يونس بن يزيد هذا الحديث عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مالك ان اباه حدثه عن كعب بن مالك۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں میں غزوہ تبوک تک جنگ بدر کے سوا کسی بھی جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر حاضر نہ رہا۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صرف غزوہ تبوک میں آپ نہیں جا سکے، اس کے علاوہ ہر غزوے میں آپ برابر شریک رہے، جنگ بدر کے سوا۔ اچھا، جنگ بدر میں بھی شرکت کا آپ کو موقع نہیں ملا، پھر غزوہ تبوک میں غفلت ہوگی جس کی وجہ سے آپ حاضر نہیں ہوئے، اس غزوے میں شریک نہیں رہے۔ جنگ بدر میں شریک نہ ہونے والوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو محض ایک قافلے کے ارادے سے تشریف لے گئے تھے۔ مشرکین مکہ کا ایک قافلہ آ رہا ہے، تجارتی قافلہ، تو اس کو روکنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
تشریف لے گئے تھے، اور قریش بھی اپنے قافلے کی فریاد رسی کے لیے ہی نکلے تھے، اپنے قافلے کی مدد ہی کے لیے قریش بھی نکلے تھے۔ قریش جو میدان بدر میں جمع ہوئے وہ لوگ بھی جنگ کے ارادے سے نہیں آئے تھے، قریش بھی چونکہ ان کا ارادہ بھی جنگ کا نہیں تھا، ان کو معلوم ہوا کہ ان کے قافلے کے در پہ ہونے والے ہیں مسلمان، یہ معلوم ہوا تو وہ اپنے قافلے کی مدد کے لیے پہنچ گئے تھے۔ ادھر سے مسلمان بھی قافلے کے تعاقب میں پہنچے تھے، لیکن بغیر کسی مدت کے، بغیر کسی فیصلے کے اور بغیر کسی تعین کے یہ جنگ ہوئی تھی، اور قریش بھی اپنے قافلے کی مدد کے لیے ہی نکلے تھے، یہاں تک کہ کسی منصوبے کے بغیر ہی مدبھیڑ ہو گئی، بغیر کسی پلاننگ کے، بغیر کسی منصوبے کے یہ جنگ بدر واقع ہوئی، یہاں تک کہ کسی منصوبے کے بغیر ہی مدبھیڑ ہو گئی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور آپ یاد کیجئے اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ نے تم سے دو جماعتوں میں سے، دو چیزوں میں سے ایک کا وعدہ کیا ہے، یعنی یا تو جنگ ہوگی یا پھر قافلے کا مال و دولت ملے گا۔ مجھے اپنی زندگی کی قسم غزوات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے زیادہ شرف و فضیلت غزوہ بدر کو حاصل ہے، کیونکہ اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہے جنگ بدر، اور اس میں شریک ہونے والے صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے مغفرت کی بشارت دی اور ان کو اختیار دے دیا، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، یعنی اب تم جو چاہے عمل کرو، تمہاری بخشش ہو چکی ہے۔ اگر بفرض محال کوئی غلط کام بھی کرتے، گناہ بھی کرتے تو ان کی گرفت نہیں ہوتی تھی۔ اتنا بڑا درجہ اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کو یہ اعزاز بخشا تھا، لیکن اس کے باوجود میں لیلۃ العقبہ کی بیعت، جہاں ہم نے اسلام پر مضبوطی سے قائم رہنے کا عہد کیا تھا، اس کے مقابلے میں بدر کی حاضری کو پسند نہیں کرتا۔ مطلب یہ ہے کہ لیلۃ العقبہ ایک گھاٹی کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی، 70 صحابہ نے وہاں پر بیعت کی تھی اسلام پر ثابت قدم رہنے کی، اس کی بھی بڑی اہمیت ہے، پہلی بیعت تھی وہ اسلام کی۔ اس کے بعد میں کسی غزوے سے غیر حاضر نہ رہا۔ بہرحال جنگ بدر میں تو جو شریک نہیں ہوئے تو ان پر عتاب نہیں ہوا، برہمی ظاہر نہیں کی گئی، ناراضگی کا اظہار نہیں ہوا، کیونکہ اصل مقصد وہاں پر جنگ کا نہیں تھا۔ اچانک بغیر منصوبے کے، بغیر پلاننگ کے مدبھیڑ ہو گئی کفار سے، اور وہ جنگ واقع ہوئی، یہاں تک کہ غزوہ تبوک کا وقت آ گیا، اور یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ تھا۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کوچ کرنے کا حکم فرمایا، سفر کرنے کا حکم دیا۔ اس کے راوی نے طویل حدیث بیان کی اور پھر فرمایا، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ مسجد میں تشریف فرما تھے اور آپ کے ارد گرد مسلمانوں کا اجتماع تھا، آپ چاند کی طرح چمک رہے تھے، آپ کا چہرہ انور چاند کی طرح چمک رہا تھا، روشن اور منور تھا۔ عادت مبارکہ تھی کہ جب کبھی آپ کو کسی بات سے خوشی محسوس ہوتی، کسی بات سے فرحت اور سرور حاصل ہوتا تو آپ کا چہرہ انور چمک اٹھتا، جب آپ خوش ہوتے، مسرت حاصل ہوتی آپ کو، تو آپ کا چہرہ مبارک منور ہوتا، چمک اٹھتا اور چمک کے آثار دکھائی دیتے۔ میں خدمت میں حاضر ہو کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا، آپ نے فرمایا، اے کعب بن مالک، جب سے تمہاری ماں نے تم کو پیدا کیا ہے اس دن سے آج تک سب سے اچھے دن کی تم کو خوشخبری ہو۔ مطلب یہ ہے کہ تم پیدا ہونے کے بعد سے اب تک جو تمہاری زندگی گزری ہے اور جو تمہارے دن گزرے ہیں، ان تمام دنوں میں سب سے اچھا، سب سے خوش قسمت دن تمہارا آج کا ہے کہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے اور تم لوگوں کے بارے میں آیت نازل کی ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی طرف سے یا آپ کی جانب سے؟ یہ خوشخبری کس کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے یا آپ کی طرف سے ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے تم لوگوں کی توبہ قبول کر لی ہے۔ پھر آپ نے یہ آیتیں پڑھی۔ البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے نبی کی اور مہاجرین کی اور ان انصار کی جو آپ کی سختی کی گھڑی میں بھی، مشکل کے وقت میں بھی آپ کی پیروی کی، ان کی توبہ اللہ نے قبول کر لی۔ 3236۔ البتہ تحقیق کے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین اور ان انصار کی توبہ قبول کر لی جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی مشکل کے وقت میں۔ ان میں سے ایک جماعت کے دل ٹیڑھے ہو جانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، یقیناً وہی ان پر بے حد مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ قال، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں،
اور ہمارے ہی بارے میں یہ آیت بھی نازل ہوئی، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، متقی پرہیزگار سچ بولنے والوں کی صحبت اختیار کرو۔ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری توبہ میں سے یہ بھی ہے کہ میں ہمیشہ سچ بولوں گا اور اپنا سب مال اللہ و رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں صدقہ کرتے ہوئے خود اس سے لا تعلق ہو جاؤں گا، بے تعلق ہو جاؤں گا۔ یعنی میری توبہ یہ ہے کہ میں ہمیشہ سچ بولوں گا، کیونکہ میں اب کامیاب رہا سچ بولنے کی وجہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ مال اپنے پاس روک کر رکھو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، پورا مال اللہ کی راہ